امام فخر الدین رازی علیہ رحمت اس میں اللہ کا معنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں من اللہ تو الا فلان اے سکن تو الہ لأن القلوب تطمئن بذکرہ والارواح تسکن الی معرفتہ۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کی طرف لوگوں کو اطمینان ملتا ہے، جس سے لوگوں کو سکون ملتا ہے، جس سے لوگوں کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ لأن القلوب، کیونکہ تمام دل جو ہیں تطمئن، ان کو اطمینان ملتا ہے بے ذکر ہی، اللہ کے ذکر کے ساتھ، یعنی اللہ کی ذات ایسی عظیم ذات ہے جس کے ذکر سے تمام لوگوں کے دلوں کو قرار ملتا ہے اور روحوں کو اس کی معرفت کے اندر سکون ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے دنیا والو، اے انسانوں، اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم قرار حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم سکون کا سانس لینا چاہتے ہو، وہ سانس تمہیں کہاں سے ملے گا؟ الا بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں اس کو تلاش کرو۔ اللہ کا ذکر کرو گے تمہیں کائنات کے تمام سکون بھی مل جائیں گے، کائنات کے تمام جو ہیں آرام بھی مل جائیں گے اور اطمینان بھی تم کو حاصل ہو جائیں گے۔ تو تیمم کے مسائل کو ذکر کیا جا رہا ہے، تو پہلے ذکر کیا گیا کہ اگر پانی نہ ملے یا بندہ مسافر ہے، 1-2 میل مسافت میں پانی ہے تو تیمم کر سکتا ہے۔ سخت سردی کی صورت میں اگر پانی موجود بھی ہے، بیمار ہے بندہ، تو پھر بھی تیمم کر سکتا ہے۔ دوسرے جنابت کی جگہ کے اوپر بھی اگر سردی شدت کی ہے، جس سے انسان مریض ہے یا محسوس کرتا ہے سردی شدت کی ایسی ہے، اگر غسل کروں گا میری ہلاکت ہو جائے گی، تمہیں نقصان پہنچے گا، میرا مرض بڑھ جائے گا، تو اس صورت میں بھی انسان جو ہے تیمم کر سکتا ہے۔ اب تیمم کا جو ہے وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تیمم کس طریقے سے کیا جائے گا۔ تو تیمم کی 2 ضربیں ہیں، ضرب کہتے ہیں مارنے کو، یعنی انسان تیمم کس ساتھ کرے گا؟ سعیدن طیبا، فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا۔ رب فرماتا ہے اگر تم پانی کو نہ پاؤ تو پھر تیمم کرو پاک مٹی سے، مٹی سے یعنی زمین کے اوپر ایسے پاک مٹی ہے، زمین پہ دیوار پہ ایسے دونوں ہاتھ مارے، ایسے کرے اور پھر ان دونوں 3 انگلیوں کو پہلے ایسے کرے، دونوں ہاتھ مارے اور پہلے منہ کے اوپر پہلی طرف سے منہ کے ساتھ تیمم کر لے، یعنی ہاتھ مار کر منہ پر مارے گا تو پہلی ضرب سے یہ پہلا رکن ادا ہوگا۔ پھر دوبارہ ہاتھ مارے، 2 ضربیں ہیں، پھر ان 3 انگلیوں کو نیچے رکھے اور نیچے لے جائے ایسے کرتے کرتے ایسے یہاں تک، پھر ایسے پلٹے، نئی انگلیاں لگائی تھی ان کو ساتھ کر کے اس طریقے سے جو ہے یہ تیمم کیا جائے گا۔ دوسرے ہاتھ کو ایسے 3 میں نیچے رکھ کر ایسے چلتا جائے، پھر ایسے کر کے پھر اس طریقے سے آگے جا کر اس طریقے سے تیمم کو مکمل کیا جائے گا۔ تو 2 ضربیں ہوتی ہیں تیمم کی۔ اب یہ تیمم جو ہے یہ ہر صورت، غسل جنابت کے صورت میں بھی اگر کوئی سی مرض ہے، کوئی ایسا سلسلہ ہے، تو تیمم جو ہے اس کی پاکی کے لیے بھی تیمم ہی کافی ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جاؤ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا انا قوم نسکن، حاضر رمال، یا صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسی قوم ہیں جو ہم رہائش پذیر ہیں اس ریت کے اوپر، مٹی کے اوپر، ولا ناجد الماء شہرا او شہرین وفینا الجنب والحائض والنفساء فقال علیکم بارضکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم مٹی پہ رہتے ہیں، ریگستان علاقے میں رہنے والے ہیں، ہمارے پاس 2 مہینے 3 مہینے تک پانی ہی نہیں ہوتا، ہم کیا کریں؟ جب ہمارے اندر عورتیں حیض والی بھی ہوتی ہیں، نفاس والی بھی ہوتی ہیں، جنبی بھی ہوتے ہیں، ناپاک بھی ہو جاتے ہیں، تو ہم پاکی کس طریقے سے حاصل کریں گے؟ تو
تو آپ نے فرمایا کہ تم مٹی کے ساتھ پاکی حاصل کرو گے، یعنی غسل کا تیمم بھی یہی 2 ضرب میں تیمم ہوگا، یعنی غسل کے اندر یہ نہیں کہ مٹی کے اندر لت پت ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، یہی 2 ضرب میں کرے گا، اس کا غسل جنابت جو اس سے انسان پاک ہو جائے گا، بے وضو ہے تو اس کا وضو بھی تیمم کرے گا تو اس کا وضو بھی ہے اس سے حل ہو جائے گا، تیمم ہو جائے گا، اس سے نماز پڑھ سکتا ہے، اس سے نماز پڑھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، یہ تیمم اس کے لیے تمام اس عبادت کے لیے جو دوسری باتیں ہو سکتی ہیں اس کو جائز قرار دے گا۔ میرے اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو اور فالو بھی کرو، یوٹیوب کو